والحسین عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم کو حکم دیا، موسیٰ وہ فلاں قوم بہت باغی ہو گئی ہے، اس لیے ان کو کچلنے کے لیے آپ نے جہاد کرنا ہے، یعنی جا کر کے ان کو مزہ چکانا ہے، ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اپنی قوم میں اعلان کیا، اے میری قوم کے جوانوں، چلو چلو، اللہ کا حکم ہے کہ تم لوگوں نے برائی کو مٹانے کے لیے میرے ساتھ چلنا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کم و بیش 1,40,000 لوگ، یعنی 1,00,000 سے زیادہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، اور ان میں کوئی بوڑھا نہیں تھا، اس لیے کہ بوڑھوں کو نہیں لے جایا گیا تھا بلکہ جوانوں کو لے جایا گیا تھا۔ قوم کے جتنے ہٹے کٹے خوبصورت اور اونچے تڑنگے طاقتور جوان تھے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ کی تعداد میں چل پڑے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا وہ لشکر جرار جس کی قیادت اللہ کا کلیم کر رہا ہے، اور وہ بھی موسیٰ وہ کلیم جو پتھر پہ ہاتھ مارے تو پتھر پہ ان کی انگلیوں کا نشان پڑ جاتا ہے۔ اتنے جلالی پیغمبر جس قوم کی قیادت کر رہے ہیں، کس کر و فر کے ساتھ وہ لشکر جا رہا ہوگا، کس شان و شوکت کے ساتھ وہ لشکر جا رہا ہوگا۔ جب اس لشکر کو جاتا ہوا دیکھا، اور وہ لشکر ایک جگہ پہ پڑاؤ کرتا ہے، جب وہ لشکر ایک جگہ پہ رک جاتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے، تو وہاں پر جو لوگ باغی لوگ تھے، جو سرکش لوگ تھے، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بغاوت کر رہے تھے، رب کے نافرمان ہو چکے تھے، ان لوگوں کو کھلبلی مچ گئی۔ حضرت موسیٰ 1,00,000 سے زیادہ کا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں، اب وہ ہمیں طے کر دیں گے، ہماری اینٹ سے اینٹ جا دیں گے، اب ہماری جانیں نہیں بچے گی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس بستی کے اندر ایک عبادت گزار بندہ رہتا تھا، اس عبادت گزار کے پاس گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ دیکھو حضرت موسیٰ لشکر لے کر کے آ رہے ہیں، آپ ایک کام کریں کہ آپ ہماری کوئی مدد کریں۔ اس نے کہا میں کیا مدد کروں؟ جب مقابلے پر اللہ کا نبی ہو، جب مقابلے پر اللہ کا نبی ہو تو اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوگی؟ دشمن نبی کے ساتھ یا اپنے نبی کے ساتھ؟ اپنے نبی کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوگی، مدد ہوگی۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کہا ایک کام کر، تیری دعائیں بہت قبول ہوتی ہے اور تیری بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، تو چل اور چل کر کے تو بد دعا کر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی اس تارے کا نام ہے کہ اس پہ تھوکنے والوں کا تھوک منہ پہ آتا ہے، نبی تک گستاخی نہیں پہنچتی۔ جو گستاخی کرتا ہے وہ اپنی اصلیت کا اظہار کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، کائنات میں کوئی ثابت النسب انسان نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا، یہ خاص بات ہے۔ اگرچہ کافر ہے لیکن ہے اپنے باپ کا بیٹا، تو کافر ہو کے بھی نبی کی وہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ اور اگرچہ کلمہ پڑھنے والا ہے اور نہیں ہے باپ کا بیٹا، تو اس کی زبان مؤدب نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ اب جو لوگ نبی کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ وہ ہمارا کچھ بگاڑتے ہیں نہ وہ نبی کا کچھ بگاڑتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ میری اصل کہاں سے ہے۔ اس لیے کہ شریف خون نبی کا باغی اور گستاخ ہونے نہیں دیتا۔ کافر نبی کا منکر ہو سکتا ہے، گستاخ نہیں ہو سکتا۔ انکار اور گستاخ میں فرق ہے، ہر کافر گستاخ نہیں مگر ہر گستاخ کافر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کا ادب وراثت میں نہیں ملتا، ماؤں کی شرافت کی بنیاد پہ ملا کرتا ہے۔ اگر خدا نبی کا ادب دے تو ہاتھ اٹھا کے رات کی تاریکیوں میں ماں کے لیے دعا کرو، ماں شریف تھی اسی لیے خدا نے نبی کے ادب کی توفیق عطا۔ یہ بات میں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، ورنہ قرآن کی سورہ نون والقلم کی آیت اور تلم بعد ذالک زنیم کی تفسیر آپ اٹھا کر کے کسی بھی مکتبہ فکر کی پڑھ لیں۔ صرف امام احمد رضا کا ترجمہ نہیں کہہ رہا ہوں، صدر اللہ فاضل کی تفسیر نہیں کہہ رہا، جو جی میں آئے اس کی تفسیر اٹھا کر کے پڑھ لیں، جو کہہ رہا ہوں وہی ملے گا۔
الفاظ تبدیل ہوں گے، معنی یہی ہوگا جو کہہ رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو اس کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا کہ تو بد دعا کر جناب موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے۔ اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے سوچا یہ ایسے نہیں کرے گا۔ انسان کی کمزوری جو ہوتی ہے نا، وہ ہے اس کی ہوس، اس کی ہوس، پیسہ، مال، دولت۔ اچھی طرح یاد رکھنا، آج میری قوم کے جوان کہتے ہیں مولانا آپ بھی مولانا ہو۔ مجھے نہیں، میں مولانا بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، مولانا نہیں، چھوٹا سا آدمی ہوں۔ میں تو پہلے ہی کہتا ہوں نا، کئی خطیب و نادیب ہوں، آپ کا خادم ہوں، اللہ آپ کے خادموں میں قبول کر لے تو میری نجات۔ ان لوگ کہتے ہیں مولانا سید صاحب یہ بتائیں آپ لوگ بھی عالم ہیں، مولانا ہیں وہ بھی عالم ہیں، آخر وہ عالم ہو کر کے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی کا علم جانوروں کی طرح، پاگلوں کی طرح؟ یار وہ بھی تو مولانا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں میرے عزیز مولانا ضرور ہے، لیکن پیسہ بڑی خطرناک چیز۔ جن دنوں وہ مولانا صاحب جی رہے تھے نا، ان دنوں انگریز ان کو 600 روپے 650 روپے ماہانہ دے رہے تھے کہ ہماری طبیعت کی بات لکھو۔ میں بات آپ کو لڑانے نہیں آیا ہوں، لیکن بات اوپن کر رہا ہوں، بات کھول رہا ہوں۔ ہاں ہندوستان میں 1857 کے بعد تقریباً 1.5 صدی تک یہ تحریک چلی کہ اہل علم کو خرید کر نبی کے خلاف بکواس کراؤ تاکہ مسلمان فرقوں میں بٹ جائیں، اور اس کے بعد مسلمان فرقوں میں بٹ گئے۔ میں کہتا اپنی قوم سے کاش ہم فرقوں میں نہ بٹتے، اگر انگریز نے کسی کو 650 روپیہ ماہانہ نہ دیا ہوتا۔ اور یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، 1857 سے پہلے ہندوستان میں غریب نواز کے غلام اور انہی کے غلام تھے۔ 1857 سے پہلے گنبد و مینار ماننے والے لوگ تھے۔ 1857 سے پہلے ہر مسلمان، چاہے وہ چپراسی ہو چاہے وہ بادشاہ ہو، مسلمان تھا تو وہ صرف سنی مسلمان تھا۔ حضرت امیر خسرو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے ملک ہندوستان کی سنیت اتنی مضبوط ہے کہ ہمارے ملک میں دریا کی مچھلی بھی سنی ہے۔ یہ امیر خسرو کی تحریر بتا رہا ہوں، اٹھا کے پڑھ لو امیر خسرو کو۔ آج سے 650 700 پہلے سال کی 750 700 پہلے کی ذات ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں دریا کی مچھلیاں بھی سنی ہیں۔ اتنی سنیت یہاں پر تھی۔ سب تو بعد میں ہے نا، کوئی اکبر کے دور میں آیا روافظ کی شکل میں، کوئی انگریز کے دور میں آیا خوارج کی شکل میں۔ ہم یہاں غریب نواز کے وارث ہیں، ہم یہاں غریب نواز کے وارث ہیں، کیونکہ غریب نواز نے لبینا کو کلمہ پڑھایا۔ اور غریب نواز کا مسلک کیا ہے؟ غریب نواز دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے تو مزارات کی مخالفت کر کے نہیں، بلکہ ہندوستان میں آئے تو پہلے ہند کے وہ تاجدار داتا علی ہجوری کے مزار پہ جا کے بتا دیا اسی مبلغ کی دعوت ہے جو مزار کے سہارے سے تبلیغ کرتا ہے۔